بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انوار رمضان۔ فائدہ: اعتکاف کے فضائل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ ہمیشہ اعتکاف پر پابندی فرمائی تھی، جس کے نتیجے میں اعتکاف واجب ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو اس کے ترک کرنے پر نکیر نہیں فرمائی، اس لیے اس سے اس کا سنت ہونا ثابت ہوا۔ نیز واجب نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ایک مرتبہ اس کو ترک بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ صحیحین کی روایت میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں اعتکاف فرماتے تھے، بس جب فجر کی نماز پڑھتے تو اپنی اس جگہ پر تشریف لاتے جہاں اعتکاف کرنا ہوتا۔ راوی کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف کی اجازت مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، چنانچہ انہوں نے مسجد میں ایک خیمہ لگا لیا۔ حضرت حفصہ نے سنا تو انہوں نے بھی ایک خیمہ لگا لیا، حضرت زینب نے سنا تو انہوں نے بھی ایک اور خیمہ لگا لیا۔ بس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ 4 خیمے لگے ہوئے ہیں، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور 3 ازواج مطہرات کے۔ آپ نے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات کے بارے میں بتلایا گیا کہ یہ ان کے خیمے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما حملہن علی ھذا آل بر انزعوها فلا اراها، انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ کیا نیکی کی وجہ سے؟ ان خیموں کو نکال دو، اب میں انہیں نہ دیکھوں۔ چنانچہ خیمے اٹھا دیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعتکاف نہیں فرمایا، یہاں تک کہ شوال کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ بخاری 2041، فتح القدیر جلد 2 صفحہ 399، مرقات المفاتیح جلد 4 صفحہ 1446۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ اعتکاف کا چھوڑنا بھی ثابت ہے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تدارک اور تلافی کے لیے شوال کے آخری عشرے میں اعتکاف فرما لیا تھا، اس لیے یہ کہنا بھی درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اعتکاف فرمایا ہے۔ نمبر 2، معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، هو يعكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کا نیکیوں کا حساب ساری نیکیاں کرنے والے بندے کی طرح جاری رہتا ہے۔ ابن ماجہ 1747۔ فائدہ: اس حدیث سے اعتکاف کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ معتکف مسجد کی حدود میں رہنے کی وجہ سے گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ البتہ اس بات کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے کہ باہر کے گناہوں سے تو اللہ تعالی نے اس کی حفاظت کا بندوبست فرما دیا اور اسے معاصی سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائی، اب مسجد کی حدود میں رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد میں رہتے ہوئے کھیل کود، دنیا کی باتیں اور فضولیات و لغویات میں پڑھ کر نیکی برباد اور گناہ لازم کا مصداق بن جائے۔ ایک احتمال اس حدیث میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اعتکاف کی برکت سے مسجد سے نکلنے کے بعد آئندہ بھی معتکف کو گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ حاشیۃ السندی علی ابن ماجہ 1 صفحہ 542۔ نمبر 3، معتکف کو تمام نیکیاں کرنے کا اجر ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث سابق یجری لہو من الحسنات کعامل الحسنات کلہا سے یہ دوسری فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والے کے نامہ اعمال میں تمام نیکیوں کا اجر و ثواب لکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ مسجد کے اندر مقید اور پابند ہو جاتا ہے اور بہت سے وہ نیکیوں کے اعمال سر انجام نہیں دے سکتا جو وہ باہر رہتے ہوئے کر سکتا تھا، مثلاً کسی مسلمان کی مدد کے لیے جانا، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کا ہٹانا، بیمار کی عیادت کرنا وغیرہ۔ یہ تمام اعمال کا اجر و ثواب معتکف کو مسجد میں بیٹھے بیٹھے مفت میں نصیب ہو جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ 1747۔
نمبر 4، 10 دن کا اعتکاف 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ہے۔ حضرت علی ابن حسین اپنے والد حضرت حسین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں: من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین وعمرتین۔ جس نے ماہ رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا تو اس کو 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ شعب الایمان 3680، طبرانی کبیر 2888۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں ہر سال اعتکاف کی توفیق نصیب ہوتی ہے اور ہر سال وہ اس عظیم سعادت کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں۔ نمبر 5، معتکف کو ہر دن میں 1 حج کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت سعید بن عبد العزیز فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت حسن بصری سے یہ روایت پہنچی ہے: للمعتکف کل یوم حجۃ۔ معتکف کے لیے ہر دن 1 حج کے برابر ثواب ہوتا ہے۔ شعب الایمان 3682۔ نمبر 6، معتکف کی ایک بہترین مثال۔ حضرت عثمان بن عطا اپنے والد حضرت عطا بن رباح جو کہ ایک جلیل القدر تابعی ہیں، ان سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ان مثل المعتکف مثل المجرم القى نفسه بين يدي الرحمن فقال واللہ لا ابرح حتى ترحمنی۔ اعتکاف کرنے والے کی مثال اس مجرم کی طرح ہے جو اپنے آپ کو رحمان رحم کرنے والے کے سامنے ڈال کر یہ کہتا ہو کہ اللہ کی قسم میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا جب تک کہ آپ مجھ پر رحم نہ فرما دیں۔ شعب الایمان 3684۔ نمبر 7، معتکف اور جہنم کے درمیان خندقوں کا حائل ہونا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے: من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ تعالی جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق ابعد ما بین الخافقین۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان ایسی 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں جن کے درمیان آسمان و زمین یا مشرق و مغرب کی درمیان کی مسافت سے بھی زیادہ فاصلہ ہوتا ہے۔ شعب الایمان 3679۔ خافقین کا معنی مشرق و مغرب کے بھی آتے ہیں اور آسمان و زمین کے کناروں کو بھی کہا جاتا ہے۔ النہایہ لابن اسیر جلد 2 صفحہ 56۔ نمبر 8، مغرب سے عشاء تک کے اعتکاف پر جنت کا محل۔ علامہ شعرانی نے کشف الغمہ میں ایک روایت نقل کی ہے جسے حضرت شیخ الحدیث نے فضائل رمضان میں بھی ذکر کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے: من اعتکف ما بین المغرب والعشاء فی مسجد جماعت لم یتکلم الا بصلاۃ وقرآن کان حقا علی اللہ ان یبنی لہ قصرا فی الجنہ۔ جو شخص کسی ایسی مسجد میں جہاں جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہو وہاں مغرب سے لے کر عشاء تک کا اعتکاف کرے اور نماز و قرآن کریم کی تلاوت کے علاوہ کسی سے بات چیت نہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لازم کر لیا ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیں گے۔ کشف الغمہ جلد 1 صفحہ 306۔ فضائل رمضان 54۔ نمبر 9، اعتکاف گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ رمضان کے روزے، تراویح اور لیلۃ القدر کی عبادت کی طرح اعتکاف کی فضیلت میں بھی آتا ہے کہ اس سے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ اعتکاف کرے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ مسند الفردوس للدیلمی بحوالہ کنز العمال 24007۔